انگلینڈ کا یہ سب سے بڑا فراڈ سامنے آیا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اچھا، اتنی خوبصورت لڑکی بھی فراڈ میں شامل۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پیچھے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، میں انگلینڈ میں ہوں، مگر تھوڑی دیر تک انگلینڈ کو خدا حافظ کہہ دوں گا۔ مگر جو بات آج آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ انگلینڈ کا یہ سب سے بڑا فراڈ بتایا جا رہا ہے، اور یہ فراڈ کیا ہے اس پر آج بات چیت کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ جناب اس میں کیا اداروں کا بھی قصور ہے۔ یہ جو لوگ آپ 5 دیکھ رہے ہیں یہ ملینئر ہیں۔ یہ ملینئر کیسے بنے؟ کوئی 50 ملین کا انہوں نے فراڈ کیا ہے، 50 ملین پاؤنڈ کا، اور وہ جناب آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا فراڈ ہوا اور ادارے خاموش رہے۔ اتنی دیر تک کس طرح یہ سب کچھ چلتا رہا؟ بڑے ویسے عجیب ہی سوالات ہے آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 6000 انہوں نے بینیفٹ کلیم کیے، 6000، 600 نہیں، اور 6000 بینیفٹ کلیم، اور 6000 آئی ڈی جو تھی فیک آئی ڈی بنائی گئی، اور اس پر یونیورسل کریڈٹ کے کلیم کیے گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 100، 200، 300، 400، 500 بندہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی انکوائری آ جاتی ہے کہ چیک ہو جاتا، مگر یہ چیک نہیں ہوا، اور پھر 50 ملین پاؤنڈ تک کا فراڈ ہوا۔ ان کو حراست میں لیا گیا اور ان کے گھر سے کوئی 700,000 پاؤنڈ برآمد ہوئے، اس سے زیادہ ہی ہے لیکن میں نے آپ کو یہ تقریباً بتایا، اور ان کا تعلق ایسٹ یورپین ملک سے ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ صرف یہی لوگ اس میں ملوث ہیں؟ 6000 اگر آپ فیک آئی ڈی بناتے ہیں تو 5 بندوں پہ نہیں بنتی، اس میں کتنے بندے شامل ہو رہے ہیں۔ ابھی پولیس جو ہے وہ تحقیق کر رہی ہے، بارہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے، اور بڑا ہی عجیب یہ واقعہ ہے انگلینڈ کی تاریخ کا۔ اور ان کے پاس جناب وہ جو امیر لوگوں والی گاڑیاں ہوتی ہیں لکسری، وہ والی ہیں گاڑی، اور یہ کلیم پہ تھے، بینیفٹ کلیم۔ ان کا رہن سہن ایسٹ یورپ میں جہاں کے یہ لوگ ہیں وہ جناب آپ دیکھیں تو آپ کے یہ محل میں رہتے تھے، یہاں پیسہ اکٹھا ہوتا تھا، پھر اس پیسے کو ایسٹ یورپ کے ممالک میں جہاں یہ رہنے والے تھے وہاں لے کے جاتے تھے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے کچھ لوگوں کو جب یہ بتایا تو وہ یونیورسل کریڈٹ پہ تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تو 3 دفعہ ہفتے میں حاضری لگوانی پڑتی، 3 دفعہ ہفتے میں اگر حاضری نہ لگائیں تو وہ چابی کما دیتے۔ مگر یہ ایسے ماہر تھے اور انہوں نے ایسی گیم ڈالی کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے تھے ان کو یا تو سمجھ نہیں آئی، یا انہوں نے توجہ نہیں دی، یا پھر یہ ایسے طریقے کے ساتھ نکلتے رہے تو ان کو موقع نہیں دیا۔ اب ان کو کتنی جیل ہوتی ہے، پیسے کتنے کور ہوتے ہیں، یہ تو ابھی پتہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے گھر بار ایسٹ یورپ میں ہے، اور انگلینڈ میں جو پیسے ان سے پکڑے گئے 7-7.5 لاکھ پاؤنڈ، وہ تو چلو گورنمنٹ کو مل گئے، مگر کہاں 50 ملین۔ کچھ دن پہلے ایک خبر اور بھی آ رہی تھی 11,000 کی، صرف 11,000 پاؤنڈ کسی کے عورت کے گھر سے ملے تھے، تو وہ بہت بڑی خبر تھی، مگر اس کے بعد اس خبر نے میرا خیال دم توڑ دیا کہ یہ اس سے بھی بڑی خبر آ گئی۔ تو جناب جو انگلینڈ میں لوگ رہتے ہیں وہ خیال کریں کہ اگر آپ یہاں پہ رہ کے کوئی بھی کسی قسم کا فراڈ کرتے ہیں اور اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو جناب ٹھیک ٹھاک آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، جیل بھی ہوگی، اور اگر ان کے پاس جو بھی ریزیڈنٹ پرمٹ ہوئے وہ بھی واپس لے لیے جائیں گے۔ تو یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو ادارے ہمارے ہیں وہ بھی سمجھ سے باہر ہے، اور وہ کیوں نہیں انکوائری کر پائے، کس طرح یہ لوگ ان سے بچتے رہے۔ اب ان کے متعلق بھی سوالات اٹھ رہے ہوں گے اور لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ جناب یہ کیا چکر کیا ہوا ہے، یا کس طرف
حالات یہ لے کے جا رہے تھے یہ بھی ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پولیس خود اس بات پہ حیران ہے اور سوچ میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اتنا بڑا فراڈ کیسے کر سکے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، یونیورسل کریڈٹ جو ہے اس کے لیے اگر آپ نے ایک بھی جھوٹ بولا، ابھی کچھ کیس سامنے آئے ہیں کہ کسی نے کوئی جھوٹ بولا تو اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک فیملی تھی، ان کے اوپر بھی اسی طرح کا کچھ کیس تھا اور ان کے جناب 18 مہینے تک کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے پیسے بند کر دیے گئے، گھر کا کرایہ بھی وہ خود دیں گے، اور ان پہ بھی یہ تھا کہ انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے۔ تو جناب یہ تو جھوٹوں کی میرا خیال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کارخانہ کہہ سکتے ہیں، جھوٹوں کا کارخانہ بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹوں کی منڈی بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے جو فراڈ کیا ہے یہ کس طرح کور کریں گے، یہ میری سمجھ سے ہی بات ہے۔ سزا ہوگی، جیل میں رکھیں گے۔ یہاں پہ جیل میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر رہائش جو بھی جیل کی ہے زبردست قسم کی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی سوشل میڈیا پہ جیلیں یہاں کی جو ہیں، تو وہاں پہ ہر قسم کی سہولت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی قسم کی بھی وہاں پہ کوئی پرابلم ہے، زبردست کھانا پینا، بریک فاسٹ، یہ کپڑے دھلے ہوئے، فرسٹ کلاس زندگی۔ اگر آپ کو کام پہ لگایا تو اس کی بھی پے ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ اگر جیل میں جانا بھی پڑا تو چلو 2-4 سال، 5 سال، 10 سال بعد نکل آئیں گے۔ کافی ینگ ہے یہ، ان کی عمریں بھی اتنی نہیں ہے، سب کی میں بتانا لگوں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، تو اتنی عمر بھی نہیں۔ تو جناب میں آپ کو صرف یہ مختصر چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھ سکیں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔